یسوع مسیح ناصری کے قوی اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ آپ سب کو یہاں دیکھ کر خوش ہو، یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے۔ خوش ہیں؟ خوشی کا نعرہ ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ آج کا کلام، آج کا میسج جو خداوند نے دیا، شاید ہمارے مزاج کے تھوڑا خلاف ہو، میچ نہ کرے، لیکن مس میچ نہیں ہوگا۔ خدا کا شکر، اس کی تعریف، کیونکہ بہت ساری جگہ پہ ایسا میسج دیا جاتا ہے جو لوگوں کی فیور میں ہو، جو لوگوں کے مزاج کے مطابق ہو، لیکن کبھی کبھی مزاج سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی بات ہو جاتی ہے۔ بغیر دیر کیے ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے احبار کی کتاب، اس کا 18واں باب، اس کی 3 آیت۔ کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کریں، جلدی کیجیے گا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ پہلی آیت، دوسری آیت بھی ہوگی، 3 آیت، احبار 18واں باب 3 آیت۔ بائبل مقدس ابھی بھی اور موجود ہے، اگر کوئی لینا چاہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دوسرا پڑھے اور زیادہ اچھا لگے گا۔ جی جلدی کیجیے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے ہو نہ کرنا۔ شکریہ۔ تم، خداوند خدا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ کس کو فرماتا ہے؟ بنی اسرائیل کو فرماتا ہے، جی، خدا کی قوم کو فرماتا ہے۔ اور آج یہ خداوند کا کلام ہمیں فرما رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے ہو نہ کرنا۔ تم یعنی ہم لوگ ملک مصر سے کام نہ کرنا۔ جو کام ملک مصر میں ہوتے تھے وہ کام نہ کرنا، جی۔ اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا۔ جی ہاں، جہاں سے تم نکلے تھے، وہاں سے ملک مصر سے، ان کے سے کام نہ کرنا۔ اور جہاں سے نکال کر میں تجھے ملک کنعان میں لے کر جا رہا ہوں، وہاں کے سے بھی کام نہ کرنا۔ نہ اونا والے کام کرنا تھا، نہ اونا والے کام کرنا۔ اچھا، پھر کام کرنے کا ان سے ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا، لیکن ان کے سے کام نہیں کرنا۔ جی پڑھیے جی۔ اور نہ ان کے رسموں پر چلنا۔ جی ہاں، نہ تو ان کے سے کام کرنا اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ ان کے سے کام بھی نہیں کرنا اور ان کی سی رسموں پر بھی نہیں چلنا۔ ابھی کلیئر ہے یا دوبارہ آج پڑھ دیا؟ کلیئر ہو گیا کہ ملک مصر کے سے کام اور نہیں کرنا، اور نہ ان کی رسموں پہ چلنا، اور نہ ہی ملک کنعان سے کام کرنا اور نہ ہی ان کی رسموں پہ چلنا ہے۔ دونوں جگہ کے کام اور رسموں کو نہیں ماننا ہے۔ اچھا، ان کی رسمیں تھی کیا؟ ان کی رسمیں بہت زیادہ تھی، بڑی عجیب عجیب رسمیں تھی، اور بہت کے پیچھے آج ہم نہیں جائیں گے، صرف ایک کو ہی پکڑیں گے، اور وہ ہے خطرناک رسم سال گرہ۔ کون سی رسم؟ سال گرہ۔ سال گرہ، غور سے سنیے گا، کون سی رسم؟ سال گرہ۔ اگر اس لفظ میں بھی بات کریں تو بڑا عجیب سی بات لگتی ہے، سال گرہ۔ اگر ہم عام فہم پنجابی میں لیں تو گرے نو کہتے ہیں گر گیا، لیکن وہ الف والا ہوتا ہے، یہ ہے والا ہے۔ ایک سال، جب ہم ایک سال ہمارا پورا ہوتا ہے تو ایک سال گرا یا ایک سال چڑھا؟ ایک سال گرا یا ایک سال چڑھا؟ ایک گر گیا، دوسرا چڑھ گیا، ایک پورا ہو گیا اور دوسرا شروع ہو گیا۔ اصل میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ، بزرگ لوگ
جو جن کی زیادہ تعلیم نہیں تھی، میں نے بچپن میں یہ بات سنی کہ بزرگ لوگ جو تھے، جو اگر کوئی چیز بھول جاتے تھے، بھائی جی اگر کوئی چیز بھول جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے نالے کو ایک گرہ لگا دیتے تھے، نالے کو ایک گرہ لگا دیتے تھے۔ وہ نالے کی گرہ جو تھی نا، وہ یاد کراتی تھی کہ وہ کوئی بات تھی۔ تو جب بندہ اس دیکھتا ہے وہ گرہ کو کوئی بھی دیکھتا تو اس کو یاد آئے تھا کہ ہاں میں نے وہ کام کرنا۔ گرہ ہوتی ہے گانٹ، ٹھیک ہے، لاج۔ ایک اور ہمیں ایک عجیب سی مثال ملتی ہے بھائی جی، جب نا گاؤں میں ہم چھوٹے تھے، جب جاتے تھے نا کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تھا یا کسی کی شادی ہوتی تھی تو وہ ایک نائی جو تھا نا، وہ لے کر جاتا تھا اس کے رشتہ داروں کو میسج دینے کے لیے جاتا تھا۔ تو پوچھتے تھے بھائی کدھر جا رہے ہیں، کہتے میں گنڈا دین جا رہا ہوں۔ کدھر جا رہے ہیں جی بھائی جی، جو بزرگ لوگ ہیں جو زیادہ عمر والے، ایسا تھا کہ نہیں کی دن جا رہے ہیں؟ ایک میں بچپن میں نے اپنے ایک انکل سے پوچھا، میں کہا چاچا جی مجھے دسو بھی تسی نے جانا تو جا کے انہوں نے پیغام دینا، گنڈا کیوں دینی ہے تسی جا کے؟ یہ دسو گنڈا تسی ہون دیتی ہے یا جا کے دینی ہے؟ وہ گنڈا کی چیز ہے یا کوئی چیز کوئی بن کے پھر تسی لے کے جانے؟ انہوں نے پھر دسیا سچ بزرگ جہاں سی نا وہ نالے نو گنڈ دے ہوتے سی، یاد دہانی۔ بھائی جی تو وہ جو گرہ ہے نا، اصل میں یہ گرہ وہ ہے یاد دہانی والی گرہ۔ سال گرہ کہ سال کے بعد ایک گرہ لگا دے، یاد رہے کہ ابھی اتنے سال کا یہ بچہ یہ بندہ ہو گیا ہے، تو یہ سال کی گرہ یہ ہے۔ لیکن سال گرہ جو ہے یہ ملک مصر والے مناتے تھے، تاریخ گواہ ہے، لیکن تاریخ کہاں سے پکڑ کے لاؤں؟ ایک اور چیز گواہ ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ بائبل مقدس۔ اس بائبل مقدس کو اگر کھولیں تو پیدائش 40 باب میں لکھا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی پڑھنے میں رہنمائی کرے تشریح سے۔ وہاں بادشاہ ہے جس نے اپنی سالگرہ کی، اور اس بادشاہ کا نام ہے فرعون۔ فرعون نام ہے؟ نہیں، نام نہیں، یہ تو اس کا ہوتا ہے جو وہاں کا مصر کا جو بادشاہ، جیسے ہمارا جو ہیڈ آف کنٹری ہے وہ پریزیڈنٹ کہلاتا ہے، تو جو مصر کا جو سربراہ تھا وہ کیا کہلاتا تھا؟ فرعون۔ فرعون جو تھا اس نے اپنی سالگرہ کی، جلدی سے پڑھ دیجیے 20ویں آیت۔ اور تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی ضیافت کی۔ اور اچھا یہ تیسرا دن کہاں سے آ گیا؟ تیسرے دن ہوا یہ تھا، اگر ہم اسی باب کی پہلی آیت پڑھیں تو ہوا یہ ہے کہ یوسف کو قید میں ڈالا گیا، اور اسی قید خانہ میں 2 بندے اور بھی قیدی ہو کے آگے۔ وہ کون تھے بندے؟ وہ حاکم تھے، بڑی بلائیں تھے بندے، اپنے جو محکمے تھے ان کے سربراہ تھے، تو ان کو بھی اسی جگہ پہ ڈال دیا گیا۔ جب ان کو قید میں ڈالے 3 دن ہو گئے تو پھر یہ آگے معاملہ چلتا ہے۔ پڑھیے گا۔ اور اس نے سردار ساکی اور سردار نانپس کو جو کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا، اور 40 باب پہلی آیت سے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ وہ شاہ مصر کا ساکی اور نانپس اپنے خداوند شاہ ساکی اور نانپس، نان جو ہم کھاتے ہیں، نانپس بولتے ہیں جو کھانا کھلانے والوں کا سردار تھا۔ ساکی وہ تھا جو بادشاہ کو مہر دیتا تھا۔ جی، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساکی اور نانپس اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے، جی۔ اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے، کیا ہے یہ دونوں حاکم ہیں، بڑے ہیں، سربراہ ہیں، یہ بھی اپنے محکمے۔ ان دونوں حاکموں سے جن میں ایک ساکیوں اور سردار نانپسوں کا سردار تھا، ناراض ہو گیا، اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانہ میں نظر بند کرا دیا۔ شکریہ جی۔ یہ ان تینوں بندوں کو نظر بند کیا ہوا ہے، اور اس واقعہ کو تیسرا دن ہو گیا۔ کون سا دن ہے؟ تیسرا دن۔ تیسرا دن ہوا تو ایسا ہوا کہ جب وہ وہاں پہ تھے تو وہاں پہ ان دونوں بندوں کو خواب آتی ہے، اپنی خواب آتی ہے، وہ خواب کی تعبیر یوسف سے کرواتے ہیں،
تو اس خواب کے مطابق جو ساقی تھا اس کو تو بتایا خدا کے بندہ نے یوسف نے کہ تو بحال ہو جائے گا، لیکن جو نان پاس ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ تو پڑھ دیجئے، میں چاہتا ہوں 18-20 آیت سے۔ اور تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی ضیافت کی، اور اس نے سردار ساقی اور سردار سب نوکروں کی کیا کی ہے؟ ضیافت۔ کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ فرعون نے کی ہے۔ فرعون نے ضیافت کی اپنی سالگرہ پہ جی۔ اور اس نے سردار ساقی اور سردار نانپس کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا، اور اس نے سردار ساقی جب سالگرہ کی ہے تو انہوں نے بولا کہ جو کل جو 3 دن پہلے کے 2 بندے جو قید میں ڈالے ہوئے نا ان کو بلایا جائے۔ ان کو کیا کیا جائے؟ بلایا جائے، ان کو یاد کیا۔ اور اس نے سردار ساقی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا، سردار ساقی کو اس کی خدمت پر بحال کیا جی۔ اور وہ فرعون کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا۔ اس کو ایک خواب آئی تھی، تو اس نے ایک درخت دیکھا تھا، اس کو کیا ہوا ہے کہ اس کی 3 شاخیں نکلی ہیں، ان شاخوں کے اندر انگور لگے ہیں، وہ وہاں پہ انگور ڈال کے اب وہ اپنے پیالہ میں نچوڑ کر وہ بادشاہ کو پلا رہا ہے۔ یہ خواب تھی، تو اس نے بتایا کہ تو بحال ہو جائے گا۔ اور جہاں پہ بھی کیا ہوا، تیسرے دن بادشاہ نے کیا کیا، اس کو بحال کر دیا۔ اور اس نے سردار نانپس کو پھانسی دلوائی، جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا۔ ہاں، یوسف نے تعبیر کر کے بتایا تھا کہ تو نہیں بچے گا، یہ تو بحال ہو جائے گا لیکن تو نہیں بچے گا۔ تو اس نے کیا کیا، ساقی کو کیا کیا، بحال کیا، اور فرعون کے ہاتھ میں دوبارہ پیالہ دینے لگا، پر اس نے سردار نانپس کو پھانسی دلوائی، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ سالگرہ کا دن، بادشاہ کے گھر میں سالگرہ خوشی اور نانپس کے گھر میں ماتم۔ یہ تو چنگا نہیں سی، یہ سالگرہ ہوندی نہ یہ ہوندی، نہ وہ جشن مناؤں، نہ یہ تماشا کرتا، لیکن کیا ہوا۔ اور جو نانپس تھا اس کے بارے میں لکھا گیا کہ ہے موجود کہ بھئی وہ خدا پرست بندہ تھا۔ نانپس کیسا بندہ تھا؟ خدا پرست بندہ تھا۔ اس بادشاہ فرعون کی سالگرہ پہ ایماندار کو پھانسی دی گئی، ایماندار کو پھانسی دی گئی، ٹھیک ہے، چلے جی۔ اچھا پھر کیا ہوا، جب اس کو پھانسی دی گئی تو یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہوا، خود یہ رنگ رنگلیاں منا رہا ہے، خود یہ خوشیاں منا رہا ہے، اور اس کے گھر میں ماتم بچ گیا، اس کو مرنے کے بعد۔ اچھا یہ کام کس کا تھا؟ یہ فرعون کا تھا۔ یہ کام کہاں ہوا ہے؟ یہ مصر میں ہوا۔ تو کلام مقدس میں کیا لکھا، خدا نے کیا فرمایا کہ نہ تم مصریوں کے سے کام کرے نہ کنانیوں کے۔ مصر والوں کو تو کام کا پتہ چل گیا نا کہ انہوں نے وہ سالگرہ مناتے ہیں۔ چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی تھی مقدس اس کا 6واں باب، وہاں چلتے وہاں دیکھتے 21ویں آیت سے، وہاں پہ بھی سالگرہ منائی گئی، اور وہاں پہ سالگرہ کس نے منائی؟ کنعان والوں نے منائی۔ یہ کام کس نے منائی؟ مصریوں نے منائی۔ اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور قلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی۔ جی ہاں، کس نے کی ہے؟ کس نے کیا جی؟ ہیرودیس نے، بادشاہ نے۔ کس نے کی ہے؟ میرا خیال شاید اچھا نہیں لگتا۔ کس نے کیا؟ کس نے کیا ضیافت؟ جنہوں نے آخیا نہیں لگ رہا واقعی نہیں اچھا لگ رہا۔ چل آگے جا کے مدرسہ گئی تھی، وجہ کی ہے۔ اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، اور اسی ہیرودیس کی بیٹی اندر آئی، ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی، اور اسی ہیرودیاس، پہلے کون تھا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہیرودیس بادشاہ کی، اور ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہیرودیاس۔ ہیرودیاس ایک عورت کا نام ہے، ایک عورت کا نام ہے۔ اس کی بیٹی اندر آئی، اس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا۔ جی ہاں، سالگرہ پر ہیرودیاس کی بیٹی نے ناچ کر کیا کیا؟ ناچ کر کیا کیا؟ خوش کیا۔ کس کو؟
हेरोदीस को, किसको? हेरोदीस के मेहमानों को, फौजी सरदारों को, रईसों को नाच कर खुश किया। क्या बात है। हेरोदियास जो थी, ये हेरोदीस की दूसरी तीसरी पता नहीं कौन सी बीवी थी, बीवी। पहले भी उसकी बीवी थी कोई, लेकिन ये भी उसकी बीवी थी। ये उसके बड़े भाई की बीवी थी। तो यहाँ पे एक खुदा का बंदा है यूहन्ना नबी है, वो फरमाते थे कि तेरा इसको रखना रवा नहीं। तो जो हेरोदियास जो थी, इसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो तो खुशियाँ मना रही थी बादशाह की बीवी बन के। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब बादशाह ने, वो भी मौका ढूंढ रही थी किस तरीके से कोई ना भी अपना बदला किस तरीके से लिया जाए। तो क्या हुआ कि हेरोदियास की बेटी ने नाच कर मेहमानों को खुश किया। आज भी ऐसा होता है अक्सर जगह। क्या होता है, पहले सालगिरह होती, पादरी साहब को बुला लो। कई दफ़ा होता है वो पादरी साहब हो सकता है उधर बैठे ही हो और उधर से ही नाचना गाना शुरू हो जाता है। पहले दुआ, पहले रब रब, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या किया। आगे मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ, क्या क्या होता है। तो ये मुनासिब है या नहीं, ऐसा होना चाहिए या नहीं? ये नामुनासिब है। हो खुदा के लोग और करे क्या, बेटियों को नचाएं, बेटियां नाचें। अभी भी बहुत सारे लोग जो अपने आप को बड़े बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आई एम ए बिलीवर, मैं मुकद्दस हूँ, हम मुकद्दसीन हैं, और वो उनके घरों में, उनके प्रोग्रामों में बेटियां नाचती हैं, जो कि नामुनासिब है, बिल्कुल सरासर खिलाफ है। एक बात मुझे याद आ रही है, अच्छा नाचना चले, एक बात याद आ रही है, अक्सर मैं कभी कभी बोल देता हूँ। बहन जी आपको याद है, हम एक शादी पे गए, बात हम बोल ही रखते हैं उसको। एक शादी पे गए, वो खुदा के खादिम की बेटी की शादी थी, हाल में गए, उस वक्त ये वाले हाल थे नाज़र जंग वाले। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे नाच गाना चल रहा है, नगमे लगे हुए, जवान बेटियों ने दुपट्टे कमर पे बांधे हुए और डांस कर रहे हैं। तो जब ये बात देखी तो मुझे अच्छी ना लगी, बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर बर्दाश्त किया, आखिर में मैं सामने चला गया। मैंने बोला ये जो हाल है, ये अभी खुदा के खादिम का घर है, क्योंकि उसने बुक कराया हुआ है। तो हम भी यहाँ खुदा के खादिम के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए चुप कराए, खुदा के खादिम के घर भी आए हुए हैं। तो ये क्या हो रहा, हम ये तो नहीं देखने आए। तो एक ने फौरन बोला कि भाई जी हमारे पास ना गीत नहीं है। मैंने अपने बेटे को बोला जाओ गाड़ी में से यूएसबी निकाल कर, उसने 2 मिनट में यूएसबी ला कर निकाल दिया। मैंने ये तो लगाओ, एक गीत बड़ी मुश्किल से सुना, जब दूसरा गीत आया तो फिर वो आ गए, भाई जी बस एक ही गीत, एक नगमा हो, बस एक और मेरे तो पे आ गए एक और। मैं इजाज़त देनी चाहिए थी, नहीं, मैं ना तो घर वाला हूँ ना मैं आपके नजर, मैं कैसे इजाज़त दूँ। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकता। और उन्होंने फिर वो यूएसबी बंद की और अपना काम शुरू कर दिया। फिर एक यहाँ पे मेरी बहन बैठी है, इन्होंने मुझे एक मशवरा दिया, भाई जी परेशान क्यों होते हैं, बताने आपको इख्तियार इस्तेमाल करे, ऐसे इनकी कोई मिलते करते। बच्चा चलो ठीक, यीशु के नाम से अब भी और इसी प्रोग्राम बंद, अब इसी प्रोग्राम बंद, बस इतना बंद कहा तो साथ ही बिजली गायब। बेहतरीन जनरेटर वहाँ पे लगा हुआ था, बेहतरीन नया जनरेटर लगा, सारा अमला जनरेटर के आगे पीछे ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, जनरेटर नहीं चला, आग प्रोग्राम के आखिर तक नहीं चला। और मैंने बोला हम तो ऐसी फंस गए, लेकिन किसी को बिठाना नहीं, ये काम कैसे नहीं किया। वो प्रोग्राम के एंड तक जनरेटर चल ना सका। खुदा के लोग अपना इख्तियार भी इस्तेमाल करते जब उनको तंग किया जाए। तो ये मुनासिब है कि सालगिरह का प्रोग्राम हो और जवान बेटियां नाचें, हमारी बेटियां गैरों के सामने नाचें, जिस्म को टेढ़ा करें मेढ़ा करें, कभी इधर करें कभी इधर करें। ये मुनासिब है, अच्छा लगता है ये मैं समझता हूँ ये गैरत वाली बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे बेल लगाना पड़ेगा। ये इंसानों वाली हरकत नहीं, खुदा के मुकद्दसी वाली बात ही नहीं। शादी ब्याह में भी ऐसे और सालगिरह में भी ऐसे।
خدا کے لوگ ایسا نہیں کرتے. تو وہ مصر والے بھی ایسا کرتے تھے, سالگرہ مناتے تھے, اور یہ بھی. پھر اس میں ہوا کیا, کام تو اچھا پھر یہاں پہ بھی نہیں ہوا, ادھر نان بس کی جان گئی. ادھر اگر تھوڑا سا آگے بڑھتے بڑھتے جائیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ نے بولا کہ اگر تو جو کچھ ہو, تو نے میرے مہمانوں کو خوش کیا, تو جو کچھ بھی مانگے گی میں تجھے دے دوں گا, یہاں تک کہ آدھی سلطنت بھی مانگے گی تو میں تجھے دے دوں گا. وہ بچی بڑی چلاک تھی, وہ سیدھی اپنی ماں کے پاس. اس نے بولا, بادشاہ نے یہ بولا, اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے, پتہ کیا بول, اس سے بول یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر. پڑھ لیجیے جلدی سے پڑھ لیجیے. اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا, میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا, یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر. وہ فلپور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی, میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے. بادشاہ بہت غمگین کب منگوانا؟ کل پرسوں کی بات نہیں, کب؟ ابھی چاہیے جی. بادشاہ بہت غمگین ہوا, مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا. قسم نہیں ٹوٹنی چاہیے, قسم نہیں ٹوٹنی چاہیے. اگلے دی پاویں جان چلی جائے, اگلے دے گھر وچ پاویں رونا پے جائے, پاویں اگلا خدا پرست بندہ ہوئے, اپنی قسموں کی وجہ سے کیا کیا؟ انکار کرنا نہ چاہا. اور کیا کیا جی؟ پس بادشاہ نے فلپور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے. اس نے جا کر قید خانہ میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا, اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا. کیسا جی؟ بپتسمہ دینے والا یوحنا, اس کا سر کٹا ہے سالگرہ پہ, اور پہلے نانپس کی لاش ان کے گھر گئی ہے پھانسی کے لیے. تو یہ دونوں دفعہ سالگرہ پہ کوئی اچھا کام ہوا نہیں؟ اچھا ہوا نا. اسی وجہ سے ہی خدا نے آگے کسی کو کلیئر ہی نہیں کیا کہ یہ کرنا یا نہیں کرنا, بلکہ کہیں ذکر ہی نہیں ملتا کہ کسی اور جگہ پہ بھی سالگرہ منائی گئی ہو. جہاں ناچنا ہوتا ہے وہاں تو ہمیں شرم آتی ہے. اگر ناچنا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے, زبور 149 اس کی اگر تیسری آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ حمد کرتے ہوئے, دف بجاتے ہوئے مدح سرائی کرو. جب مدح سرائی کرنی ہے تو اس وقت ناچیں, جب مدح سرائی کرنی ہے تو کیا کریں؟ ادھر آ جائیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت وہاں پہ اس وقت ناچنا ہے, اس وقت نہیں ناچنا. صحیح ہے, پڑھ دیجیے پڑھ دیجیے. وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کرے, وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کرے. شکریہ جی. ایک مجھے اور بات یاد آئی سالگرہ کے تعلق سے. طلب تجربہ, ایک بندہ تھا, اس کو ان کی اولاد نہیں تھی, اور اس کے کسی رشتہ دار نے ان کو بیٹا دیا, اور اس کی سالگرہ کی گئی حال میں. وہ تھے بڑے غریب لیکن حال میں, ہمیں بھی بلایا گیا اس حال میں, ہم بھی چلے گئے. اور جب وہاں پہ سالگرہ ختم ہو گئی تو جب وہاں کا حال کا بل بنا تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ حال کا بل دے سکے. تو جو اس کے نام کے ٹی وی لے کر آئے, تو سو ٹی وی لے کر آئے ہوئے تھے, وہ ٹی وی حال والوں کو دینا پڑا اس کرایہ میں. کیسی رہی سالگرہ؟ تو اتنے پنگے لینے کی ضرورت کیا, اتنا لٹنے لٹانے کی ضرورت کیا؟ صحیح ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. اچھا, سمجھ آئے یا نہ آئے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, میں نے اپنا کام پورا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے خدا کے خادموں سے پوچھا جائے گا. میرے ساتھ نکالیے بھائی حزقیل کی کتاب, اس کا 3 باب 18 ہے. اس میں لکھا ہے, شریر تو اپنی شرارت میں مر جائے گا لیکن اس کے خون کی بات بول سے. جی پڑھیے گا. جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے, اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روی سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے, تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا. جی ہاں, لیکن اس کے خون کی باز پرس کس سے ہوگی؟ خدا کے خادموں سے. اور جب خدا کے خادم بتا دیں, پڑھ دیجئے. لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روی سے باز نہ آیا
تو وہ اپنی بدکرداری میں مرے گا اور تو نے اپنی جان کو بچا لیا. جی ہاں، وہ تو اپنی بد کرداری میں مرے گا لیکن تو نے اپنی جان کو بچا لیا. ہن میرے ول تسی کرو یا تسی نہ کرو. کیونکہ لوگ میسج اس طرح کا کیوں نہیں دیتے؟ پر جی لوگ نہیں آؤں گے اس طرح کی گلاں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی وقت زیورات پہ بھی میسج آ جائے گا، کیونکہ کافی دیر ہوگی ہم نے زیورات پہ میسج نہیں دیا. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو بڑا سخت میسج دیتے ہیں، وہ ساڑھے پیچھے گئے گا. نہیں پاسے صاحب لگا لگا کے کلام کرتے ہیں. لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کلام تو آپ ہی لگ جائے گا، جنہوں لگنا مکڑا تو یہ بھی زیادہ جا کے لگے گا. جی تو نے اپنی جان کو بچا لیا. یہ پڑھ دیجیے. اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں تو وہ مر جائے گا، اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہ کیا. تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا. جی ہاں، جتنا بھی اچھا ہو اس کے صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا. شریر تو اپنی شرارت میں مرے گا لیکن اس کے خون کی بات پرسن تھوڑی سی. اور اگر تو نے بتا دیا تو تو بری ہو گیا، پھر میرا کام خدا کہتا پھر میں جانا تو پھر ہو جائے. آخری آیت پڑھوں گا. میں چاہتا ہوں واز کی کتاب 12واں باب 13ویں آیت پڑھ دیتی ہے. لاسٹ اب سب کچھ سنا دیا گیا، بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا. ابھی دیکھتے ہیں حاصل کلام کیا ہے. جی اب سب کچھ سنایا گیا. سب کچھ سنایا گیا. جی حاصل کلام یہ ہے. ہاں، اصل کلام یہ ہے خداوند سے ڈر جی، اور اس کے حکموں کو مان کر انسان کا جی اس کے حکموں کو مان کے انسان کا فرض کلی یہی ہے. ہاں، انسان کا فرض کلی، سارا فرض اس کا یہی ہے کہ اس کے حکموں کو مانے. ٹھیک ہے جی، سب کچھ. چلو آگے نہیں پڑھ دیجیے. کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو اس فعل کو بھی کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سوچیں، جب مجھے بھی عدالت میں لائے گا تو میں کہاں پہ کھڑا ہوں گا؟ دہنی طرف یا بائیں طرف؟ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا میں مصریوں کے سے کام کرتا ہوں اور کنانیوں کے بھی یا نہیں؟ خدا ان کی سواب سب کو بڑی